ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین ساری ریاست نیوز چینل سے آج میں آپ کو ایک ایسے ادارے کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا چاہتا ہوں جو ریسکیو 1122 کے بعد انسانی خدمت کا دوسرا بڑا ادارہ بن چکا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے نام سے کام کرنے والا یہ ادارہ پورے پنجاب میں انسانی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کی کارکردگی کے حوالے سے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ لاوارث، گداگر اور چھوٹی عمر میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور بچوں کو نہ صرف مکمل تحفظ فراہم کر رہا ہے بلکہ انہیں رہائش، تعلیم اور صحت کے علاوہ دیگر بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے جو بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر یا تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں یا بچوں کا گلا گھونٹ کر انہیں ابدی نیند سلا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس ادارے کی طرف سے ایک آفر موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس طرح کا ظلم کرنے کے بجائے وہ اس ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں تاکہ ان کو تمام سہولیات اور تعلیم اور صحت جیسی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ آپ کو ایک حیران کن بات اور بھی بتائیں گے کہ ایسے لاوارث بچے جن کے والدین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان کے والدین کون ہیں، تو ان کی ولدیت کے خانہ میں کس آفیسر کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ ویلفیئر۔ السلام علیکم میڈم، آپ یہ بتائیں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا آغاز کب ہوا؟ بہت شکریہ جی۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا آغاز 2014 سے پراپر بہاولپور میں ہوا، اور آغاز کرنے کے بعد اس میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی جو ہماری ایک سرکاری بلڈنگ ہے جو کہ تقریباً 6 کروڑ پر مشتمل ہے، اور یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا بہت بڑا کمپلیکس ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ ادارہ اس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ کن بچوں کو ریسکیو کرتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بیسیکلی تو ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی ان اٹینڈیڈ بچے کو یا جو بھی بچہ ایٹ رسک ہے، جو بھی بچہ کسی خطرے میں ہے، ہم اس بچے کو ریسکیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے روٹین ریسکیو آپریشنز ہیں، جو کہ ہمارے مارننگ اور ایوننگ دونوں ٹائم میں ریسکیو آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں، ہماری ٹیمز بہاولپور شہر میں جا کے اس کے سٹی اینڈ صدر دونوں تحصیلوں میں اور گرد و نواح میں بھی جا کے ہم لوگ ریسکیو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہماری جو ٹیمز ہیں ان کا فوکس چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے ان بچوں پہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اکثر بھیک مانگتے ہوئے، گداگر بچے، چیزیں بیچتے ہوئے، گاڑیاں دھوتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو یتیم اور لاوارث بچے ہیں، ہم چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی ٹیم ان بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ اچھا، ان بچوں کو آپ لے آتے ہیں، وہ جو کام کروا رہے تھے ان کے خلاف آپ کوئی ایکشن وغیرہ آپ کا ادارہ نہیں لیتا جس طرح لیبر ویلفیئر والے لیتے ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بالکل جو بھی بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے، اور لیکن اس میں ہم چائلڈ لیبر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہمارے جوائنٹ ریسکیو آپریشن چل رہے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو جب لیبر ڈپارٹمنٹ والے ان دکانداروں کے خلاف FIR بالکل درج کرائی جاتی ہیں، اور پھر ان بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ان بچوں کو آپ یہاں لا کے کوئی سہولیات وغیرہ بھی دیتی ہیں؟ کتنے دن تک رکھتی ہیں؟ ان کا اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے بچوں کا؟ دیکھیے جی، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا پراپر طریقے سے جو ہمارا ایک ضابطہ اخلاق ہے، اس میں جو بھی ایڈیشنل سیشن جج 1 ہیں وہ ہمارے پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں، اور ان جج صاحب کی ہدایات کے مطابق بہاولپور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں ان بچوں کو رکھا جاتا ہے جتنے دن تک ان کے پرسا، ان کے لوگ ہم سے، ان کے والدین رابطہ نہیں کرتے، تب تک ہم بچوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ پیرنٹس ان بچوں کو نہیں افورڈ کر سکتے یا گھر نہیں لے جا سکتے، تو وہ اپنی کنسنٹ سے بھی ان بچوں کو ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ داخل کراتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اس آپ کے ادارے میں کس عمر کے بچوں کو داخل کیا جاتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں جو ایج لمٹ ہے ڈیفائن کی گئی ایک چائلڈ کی، جس طرح سے ہم 18 ایئرس تک ایک چائلڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں، تو 1 دن کے بچے سے لے کر 18 سال تک کے بچے کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کیا ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور دینی تربیت کا بھی تعلیم کا یہاں بندوبست ہے آپ کے ادارے میں؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں محکمہ داخلہ کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پنجاب، حکومت پنجاب کی طرف سے، اور ہماری چیئرپرسن سارا احمد صاحبہ کی طرف سے ان کے لیے سہولیات کا فقدان ہے، اور بہت اچھی یہاں پہ ہمارے پاس تعلیمی مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس IT کے لیے کمپیوٹر کی ہمارے پاس لیب ہے،
اس کے علاوہ یہاں بچوں کو کھیل کود کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے لیے اسپورٹس کے کوچ آتے ہیں جو کہ ان بچوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ ان کو گیموں کا اور مقابلے کرائے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو تفریح تمام تر سہولیات ان کا کھانا پینا کپڑے جوتی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں مہیا کی جاتی ہے. ان کی صحت کے لیے بھی آپ نے کوئی صحت کے علاوہ جی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں صحت کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈاکٹر ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ پیڈس کے ڈاکٹر ہیں لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ بچوں کو آتی ہیں طبی معائنہ کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ ہی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یہاں 24 BC میں, تو اس کے یہاں پہ جو میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب وہ ٹوائس ان ویک ہفتے میں 2 بار یہاں پہ باقاعدہ طور پہ بچوں کا طبی معائنہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی بچے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو پھر بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بھی لیتے ہیں. اچھا ان کو کس کلاس تک تعلیم دی جاتی ہے آپ کے اس بارے میں بچوں کو, اور دینی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں کیا قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے بارے میں نماز کا بھی ان کو بتایا جاتا ہے کیا ہے؟ جی ہماری جو تعلیم ہے یہاں پہ 5th کلاس تک ہم چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں باقاعدہ طور پہ تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ان کی دینی تعلیم اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک قاری صاحب ہیں جو کہ بچوں کو آتے ہیں اور یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک. اس کے علاوہ 5 وقت نماز ان کو جماعت باقاعدگی کے ساتھ کرائی جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا جو کمپلیکس ہے اس میں بہت ہی خوبصورت مسجد موجود ہے جس میں باقاعدہ طور پہ بچوں کی 5 وقت نماز کرائی جاتی ہے. اس میں گورنمنٹ کے علاوہ وہ مخیر حضرات بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں آپ کے بارے میں؟ جی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں میں یہاں پہ بات بتانا بہت ہی ضروری سمجھوں گی کہ ڈے 1 سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں شمیم گروپ آف انڈسٹریز کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے. اور تب سے لے کے اب تک وہ ان لوگوں نے کبھی بھی ہمیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے بچوں کو بلایا نہیں. اور وہ آف اینڈ آن ان بچوں کے لیے بہت ساری ان کے کھانے پینے کی اور ان کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری یہاں پہ امداد کرتے رہتے ہیں. اچھا آپ کو جو چھوٹے بچے لاوارث بچے ملتے ہیں فرسٹ ڈے سے 2-4 دن کا یا 10 دن کا چھوٹے جتنے بھی ہوں ان کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ گیس کہاں رکھتے ہیں؟ ہمیں جب بھی کوئی اس طرح کا کیس چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں ملتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ پہلے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ہاسپٹل سے. اگر وہ بچہ فٹ ہے سفر کرنے کے لیے اور کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے تو ہم پھر اس بچے کو لاہور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی نرسری میں بھجوا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہاول پور میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں کوئی نرسری موجود نہیں ہے ایسے بچوں کو رکھنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو لاوارث بچے آپ کے کسٹڈی میں آ جاتے ہیں آپ ریسکیو کرتے ہیں کہیں سے بھی مل گیا ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے ماں کون ہے باپ کون ہے تو ان کی ولدیت میں پھر کس کا نام لکھا جاتا ہے کیسے آپ اسیس کرتے ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں جی یہ اس ادارے کی خوبصورتی ہے اور اسپیشلی ہماری جو چیئرپرسن ہے میڈم سارا احمد صاحبہ ان کی خصوصی توجہ ہے جس کی بدولت یہ سب ہوا ہے. تو ہماری یہ پالیسی اس میں ہے اس طرح سے کہ کوئی بھی اگر لاوارث یا اس طرح کا بچہ ہوتا ہے تو ان کو شناختی کارڈ بنواتے وقت ان کی ولدیت میں ہمارے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کا لکھا جاتا ہے. ڈائریکٹر جنرل ڈیزگنیشن لکھا جی. اچھا آپ کو کوئی ہیلپ نمبر بھی ہے اس ادارے کا اور عوام کیا عوام کو چاہیے کہ آپ کو انفارم کرنا چاہیے کیسے کریں؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی جی ہیلپ لائن ہے 1121 کے نام سے 1121. اور اگر کوئی بھی بچہ کسی کو لاوارث حالت میں یا کسی بھی خطرے کی حالت میں یا کوئی بھی بندہ اگر ایسے بچوں کی رپورٹ کرنا چاہتا ہے تو فوری ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 1121 پہ کال کر کے ہمیں مطلع کر سکتا ہے. پنجاب میں کتنے اضلاع میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے اب تک؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اس ٹائم ہمارے پنجاب کے تقریباً 10 اضلاع میں کام کر رہا ہے. اور ہماری جو چیئرپرسن ہے میڈم سارا احمد انہوں نے اب اس ادارے کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے اور اب اس کو 36 ضلعوں میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس قائم کر دیے گئے ہیں. یہ ہماری چیئرپرسن کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا دائرہ کار پھیلا دیا. اچھا یہ بتائیں میڈم کہ سب سے جو اہم سوال اور آپ کے لیے ذرا مشکل بھی ہوگا ظاہر سی بات ہے آپ کو خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کو کبھی کوئی ایسی مشکل بھی پیش آئی کہ آپ نے بچوں کو ریسکیو کیا ہو کوئی رات کا وقت ہوتا ہے کوئی اچانک اس طرح کا آپ کی کو اچانک جانا پڑ جاتا ہے جہاں آپ کے لیے ایک رسک بھی ہے
تو کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا آپ کی لائف میں؟ جی بالکل، میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ دن پہلے بہاولپور میں ہمیں رات کے 2 بجے پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی 1121 پہ، جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے، کہ ایک بچہ لاوارث حالت میں جس کو تمام اطراف سے کتوں نے گھیرا ہوا ہے اور کھیتوں میں پڑا ہوا ملا ہے انہیں رات کے 2 بجے. تو اس ٹائم میں نے فوری اپنے گھر سے اپنی ذاتی گاڑی اور اپنے ذاتی ڈرائیور کے ساتھ میں وہاں سے گئی اور وہاں پہ جا کے ہم نے، وہ بچہ اچ شریف کے کھیتوں میں تھا، اس کو پھر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ لایا گیا ہاسپٹل احمد پور شرقیہ میں، اور میں رات کے تقریباً 2:30 بجے وہاں پہ پہنچی اور اس کے بعد میں نے اس بچے کو اپنی تحویل میں لیا اور وہاں کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس بچے کی طبیعت کچھ ناساز ہے. تو اس کے بعد فوری طور پہ اس بچے کو بہاولپور میں لے کے آئی اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں، اور اس بچے کو ہم نے بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا اور اس کے بعد اس کو کچھ اس کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اس کو طبی امداد دی گئی اور تقریباً کوئی 1 دن رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بچے کی حالت بالکل ٹھیک ہے. تو اس بچے کو پھر فوری طور پہ ہم نے لاہور شفٹ کر دیا ہمارے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی ہدایت پر، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ریسکیو 112 کی گاڑی چھوڑ کے آئی وہاں پہ، اور اس میں ہمارے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی تھا، ہمارے ساتھ ایک ہیڈ نرس میل نرس، ایک ہیڈ فیمیل نرس، اور ہمارا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا اسٹاف. یہ تمام لوگ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو لاہور جا کے اس بچے کو چھوڑ. ماشاءاللہ جی، آپ کی بہت بڑی کاوش ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اچھا میڈم، آپ آخری سوال یہ ہے کہ عوام کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں بچوں کے حوالے سے؟ اس طرح آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں معاشی حالات سے بھی، تو وہ ایسے لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے کیا کریں؟ آپ ان لوگوں کو ریسکیو کریں گی یا پروٹیکشن دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی، میں عوام کے نام، چونکہ ہمارا ایک اویئرنیس کا چونکہ ہے، اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو عوام کے نام میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جو کہ ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد اپنا ہمیشہ سے ان کا ایک موٹو ہے، وہ ہمیشہ اپنا کسی بھی فورم پہ اسی پیغام کو پھیلاتی ہیں، تو میں بھی انہیں کا پیغام آگے دینا چاہوں گی کہ ایسے والدین، ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتے، جو اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، وہ اپنے بچے ہمیں دیں. اچھا، ان کو آپ لوگ سنبھالیں گے؟ جی بالکل ہم لوگ سنبھالیں گے، اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں تمام تر ان کے بچوں کے لیے ایسی سہولیات ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب جس طرح سے ہمارے گھروں کا ایک بہتر طور پہ ایک سیف ماحول ہوتا ہے کسی بھی بچے کے اچھی نگہداشت کرنے میں، اسی طرح سے یہاں پہ بچوں کو ایک بالکل گھر والا ماحول دیا جاتا ہے. اور یہ ہماری خصوصی کاوش ہے ہماری چیئرپرسن صاحبہ کی، جو خصوصی طور پہ ہر چیز پہ اپنا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہیں اور ہمیں ہدایات بھی کرتی رہتی ہیں، جس پہ ہم عمل پیرا ہو کے یہ تمام چیزیں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جی، آپ کا ادارہ آج آپ لوگوں کو مل کے اور انفارمیشن لے کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ واقعی خدمت انسانیت کا ادارہ ہے. تو ناظرین، یہ ہماری بہن نے واقعی دفتر ریاست ہونے کا عملی ثبوت دیا، اور آپ نے یہ واقعہ سن بھی لیا ہوگا کہ رات کے 2 بجے تو گھر سے باہر کوئی نہیں نکلتا، تو انہوں نے 50-60 کلومیٹر کا فاصلہ بھی رات کے 2-2:30 بجے طے کیا اور اس بچے کو کھیتوں سے کتوں کے جھنجٹ سے بچایا اور اس کو ریسکیو کر کے علاج معالجہ کروایا.